أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم صدق الله العظيم. سورۃ المعارج کی آیت نمبر 19 سے اللہ تعالیٰ نے تلاوت کی توفیق عطا فرمائی. ان آیات کے اندر ایک بڑا اہم مضمون بیان کیا گیا ہے، وہ یہ ہے اللہ رب العزت انسان کے خالق ہیں، انسان کے اندر پیدا ہونے والے جذبات کے بھی خالق ہیں. بسا اوقات انسان کے اوپر جب حالات آتے ہیں پریشانیوں کے، تکالیف کے، ناموافق حالات، جس کی وجہ سے انسان بے حوصلہ ہو جاتا ہے، بے ہمت ہو جاتا ہے، اور ہمت ہارنے کی وجہ سے آدمی ڈپریشن کا، مایوسی کا مریض بن جاتا ہے. بڑی عمر کے لوگ جن کے اعصاب کمزور ہوتے ہیں اور وہ مختلف حالات دیکھتے ہیں جس کی وجہ سے کسی جگہ پہ جا کر بے حوصلہ ہو جاتے ہیں، لیکن تعجب ہماری نوجوان نسل پر ہے کہ جو آج کے حالات میں تھوڑی سی تکلیف دہ حالات آئیں تو بے حوصلہ ہو جاتے ہیں، بے ہمت ہو جاتے ہیں. ہماری نوجوان بچیاں، ہمارے نوجوان بیٹے، اور جب کہ تکلیف کے حالات چل رہے ہوں، بیماریوں کے حالات چل رہے ہوں اور ان کی خبریں مسلسل گردش کر رہی ہوں اور آدمی اس کو سن رہا ہو تو اس کے اندر سے حوصلہ کمزور ہو رہا ہوتا ہے، یہ آدمی کم ہمت ہو رہا ہوتا ہے. اللہ اکبر. حالات کیسے بھی آئیں، اللہ جل شانہ کی ذات سے انسان پر امید رہے، حوصلے کے ساتھ رہے، باہمت رہے. یہ کیسے ممکن ہے؟ جب تک بندے کے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں آپ کے ساتھ رہتے ہوئے تکلیف دہ حالات آئے، مشقت کے حالات آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کے حوصلے کو بھی بڑھایا، ہمت کو بھی بڑھایا، کم ہمت نہیں ہونے دیا. اور یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. انسان کاروباری حالات سے مایوس نہیں ہوگا، بندہ اپنے ناموافق حالات سے مایوس نہیں ہوگا. اس لیے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، وہ کون سی صفات ایسی ہیں اگر بندے کے اندر ہوں، اللہ جل شانہ اس کو ہر طرح کے حالات میں ثابت قدم رکھیں گے، اللہ تعالیٰ کی مدد ساتھ ہو جائے گی. ان صفات کا تذکرہ ہے سورۃ المعارج میں. کبھی آپ ضرورت سمجھیں تو آپ ان آیات کا ترجمہ دیکھ سکتے ہیں. سورۃ المعارج آیت نمبر 19 سے، ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک انسان کم ہمت، بے صبرہ پیدا کیا گیا ہے. اس کی کم ہمتی، بے صبری کی علامت کیا ہے؟ اذا مسہ الشر جزوعا، جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ جزع فزع کرنے لگتا ہے، وویلا کرنے لگتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اس کو کوئی خیر پہنچتی ہے تو بخیل ہو جاتا ہے. یاد رکھیے، اللہ رب العزت نے انسان کو کم ہمت پیدا کیا. ذہنوں میں اشکال نہیں آنا چاہیے، جب اللہ ہی نے کم ہمت پیدا کیا تو ہمارا کیا قصور ہے؟ یاد رکھیے گا، اللہ رب العزت نے ہر انسان کے اندر دو طرح کی قوتیں، دو طرح کی استعدادیں رکھی ہیں. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے ان کو دو طرح کی رہنمائیاں دی ہیں. ہر انسان کے اندر برائی کرنے کی استعداد بھی ہے، نیکی کرنے کی استعداد بھی ہے، اور پھر یہ انسان اپنے اختیار سے اپنی نیکی کی استعداد کو برباد کر دیتا ہے. گناہوں کے ماحول میں چل چل کر گناہ کا خوگر عادی بن جاتا ہے. تو یہ اس انسان کی اپنی ذاتی کمزوری ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو کم ہمت بھی پیدا کیا ہے، با ہمت بھی پیدا کیا ہے. دونوں طرح کی خوبیاں اس کے اندر رکھی ہیں. لیکن اگر یہ وہ اعمال اختیار نہیں کرے گا جس کا ارشاد اللہ کی طرف سے ہے، یہ انسان کم ہمت ہو جائے گا اپنے اختیار کی وجہ سے.
وہ کیا خوبیاں ہیں جس کی وجہ سے بندہ باہمت ہوتا ہے؟ پہلی خوبی الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون، مگر وہ نماز پڑھنے والے لوگ جو اپنی نمازوں میں برابر متوجہ رہتے ہیں، یہ پہلی خوبی ہے۔ یعنی خشوع کے ساتھ نماز پڑھنے والے لوگ جو اپنی نماز کی ظاہری اور باطنی حالت پر توجہ رکھتے ہیں، یہ بڑے باہمت لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہم نمازیں خشوع کے ساتھ کیسے پڑھیں اور خشوع کسے کہتے ہیں؟ یاد رکھیے، خشوع کہتے ہیں انسان کی ظاہری بدن میں بھی سکون ہو اور اس کے دل کے اندر بھی سکون ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خشوع کے عمل کو ہمیں سکھلایا ہے، بتلایا ہے کہ خشوع کیا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ جل شانہ برابر جب بندہ نماز پڑھنا شروع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بندے کی طرف متوجہ رہتے ہیں یہاں تک کہ بندہ ادھر ادھر گوشہ چشم سے نہ دیکھنے لگ جائے۔ نماز پڑھتے ہوئے دائیں بائیں کی طرف توجہ جاری ہے، جب انسان گوشہ چشم سے دائیں بائیں دیکھنے لگتا ہے تو اللہ جل شانہ اس سے رخ پھیر لیتے ہیں۔ اس لیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا یہ ارشاد ہے کہ خشوع کہتے ہیں کہ آدمی دائیں بائیں گوشہ چشم سے نہ دیکھے، یہ اس کا ایک حصہ ہے خشوع کا۔ یہ ایسی کیفیت ہے کہ ہم سب اس کا اہتمام کر سکتے ہیں، نماز میں دائیں بائیں نہ دیکھیں۔ اس کے بڑے عجیب اثرات انسان کی زندگی پر ظاہر ہوں گے، اس کی نماز پر ظاہر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ توجہ والی نماز عطا فرمائیں گے۔ ہم ظاہری چیز کی پابندی کر لیں، صرف ظاہری چیز کی۔ تو گوشہ چشم سے دائیں بائیں نہ دیکھنا خشوع کا ایک حصہ ہے۔ اور پھر دوسری بات، خیالات نماز کے اندر آتے ہیں، اور یاد رکھیے خیالات دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک ہے خیالات خود بخود آتے ہیں، یہ خشوع کے منافی نہیں ہے۔ ایک ہے خیالات ہم سوچتے ہیں، وہ خشوع کے منافی ہیں۔ اس لیے خشوع سے آدمی بغیر خشوع کے نماز پڑھے تو نماز ہو جاتی ہے، لیکن فقہا نے لکھا ہے کہ جس نماز میں اللہ کی طرف توجہ اور دھیان نہ جائے اور خشوع نہ ہو، یہ نماز مقبول نہیں ہوتی، اس کی قبولیت روک دی جاتی ہے۔ اس لیے ہم اپنی نمازیں ہم ایسی پڑھیں جس میں اللہ کی طرف متوجہ ہوں۔ اس کی کوشش کریں گے نا تو اس میں ایک عمل کا اگر اہتمام ہو جائے، خشوع کی کئی اس کی تعریف یا اس کے اندر کئی تفصیلات ہیں، ایک عمل کا اہتمام ہو جائے، آج سے ہو جائے، گوشہ چشم سے دائیں بائیں نہ دیکھنا، اور پھر اپنے جسم سے نہ کھیلنا، اپنے اعضائے جسم سے نہ کھیلنا۔ ایک صاحب اپنی داڑھی سے کھیل رہے تھے نماز کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ان کے قلب میں خشوع ہوتا تو اپنی داڑھی کے ساتھ نہ کھیلتے۔ تو اپنے اعضاء کو قابو کر لیا جائے اور جو ہے اس کا اہتمام ہو جائے گوشہ چشم سے دائیں بائیں نہ دیکھنے کا۔ یہ ہمارے ترک لوگ جو ہوتے ہیں نا، ترکی میں ایک دفعہ جانا ہوا، ایک تو مساجد کو بہت صاف رکھتے ہیں، مساجد میں دو زانو بیٹھے رہتے ہیں، اور ہمیں عادت نہیں ہے دو زانو بیٹھنے کی، اور جرابیں پہن کے رکھنا مسجد کے اندر، ننگے پیر کو بڑا سخت ناپسند کرتے ہیں، پر ان کے اپنے آداب ہیں۔ چونکہ قالین بچھے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں وضو کر کے آپ آئیں گے، گیلے پیر لگیں گے تو بدبو پیدا ہوگی وغیرہ وغیرہ۔ دوسرا، وہ ہمیں ایک بات کہتے ہیں کہ جب آپ لوگ نماز پڑھتے ہیں نا تو ساری خارش آپ کو نماز میں ہوتی ہے، وہ اس کا بڑا اہتمام کرتے ہیں، بالکل ہاتھ استعمال نہیں کرتے، اپنا ہاتھ کو حرکت نہیں دیتے، تو ہم سے بڑا ناراض ہوتے ہیں۔ جماعتیں جب ہماری جاتی ہیں تو باقاعدہ ان سے مذاکرہ ہوتا ہے کہ بھائی ان کی مساجد میں ان چیزوں کا اہتمام کرنا ہے، اس میں ایک یہ ہے کہ نماز کے اندر خارش نہیں کرنی۔ تو تھوڑا سا اہتمام اگر ہو جائے انشاءاللہ تو ایک تو یہ ہے کہ اعضائے جسم سے نہ کھیلا جائے، دوسرا نگاہ جمال ہے۔ اس کے پھر اثرات دیکھیں کہ نماز کے اندر کیا کیفیت بنتی ہے، صرف دو کام کر لیا جائے، اللہ تعالیٰ خشوع نصیب فرما دیں گے۔ اس کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ اور دوسری خوبی، والذین فی اموالہم حق معلوم، اور ان کے مالوں میں متعین حق ہے، للسائل والمحروم، مانگنے والے کا بھی اور بے سوالی کا بھی۔ مانگنے والے اور بے سوالی، دو طرح کے لوگ فقیر ہوتے ہیں، ایک مجبور ہو کر
اضطراری کیفیت میں ہاتھ دراز کرتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو اپنی حالت جو اپنی حالت سے کبھی ظاہر نہیں ہونے دیتے کہ ہمیں ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن پاک میں بیان کیا ہے کہ وہ ان کی سفید پوشی کی وجہ سے یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، کہ جاہل آدمی، ناواقف آدمی اس کو غنی سمجھتا ہے، اس لیے وہ لپٹ کر مانگتا نہیں ہے۔ لہٰذا دونوں لوگوں کا خیال رکھنا ہے، ایک جو مجبور ہو کے مانگ رہا ہے اور دوسرا جو نہیں مانگ رہا لیکن اس کی کیفیت ایسی ہے کہ اس کو عطا کیا جائے۔ ان دونوں باتوں کا اہتمام کیا جائے۔ اور یہ جو صدقہ دینا ہے اور عطا کرنا ہے، خرچ کرنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے ما من مسلم کسا مسلما ثوبا، جو مسلمان کسی مسلمان کو کپڑا پہنا دے جب تک اس کی ایک دھجی یا چیتھڑا پہننے والے شخص کے جسم پر باقی رہے گا، پہنانے والا شخص اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہے گا۔ یہ بڑا عجیب عمل ہے۔ اور پھر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے یہ خرچ کرنا ایک ایسا عمل ہے کہ فرشتوں کی، وہ فرشتے جو ملائے اعلیٰ میں ہیں، ان کی دعائیں اس کے ساتھ شامل حال ہو جاتی ہیں۔ اللہم اعطی منفقا خلفا، دو فرشتے صبح کے وقت اترتے ہیں اور یہ دعا دیتے ہیں، اے اللہ خرچ کرنے والوں کو اور عطا کر، اور وممسکا تلفا، جو خرچ سے ہاتھ روک رہا ہے اس کے مال کو ہلاک کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کی تربیت فرمائی تھی خرچ کرنے پر۔ ایک دن بکری ذبح ہوئی، آپ گھر سے تشریف لے گئے، جب واپس آئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کیا کچھ باقی ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ سب تقسیم ہو گیا، صرف ایک شانے کا گوشت باقی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بس یہ جو ہے وہ آپ نے فرمایا کہ شانے کا گوشت جو ہے یہ باقی نہیں ہے، باقی سب باقی ہے۔ جو اللہ کی راہ میں دے دیا گیا وہ باقی ہے، جو نہیں دیا گیا وہ باقی نہیں ہے۔ اس لیے جناب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا اہتمام۔ اچھا، اس میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اس میں مقادیر زکوٰۃ بیان کی گئی ہیں، زکوٰۃ کا نصاب بیان کیا گیا ہے، یہ قیامت تک بدلے گا نہیں۔ زکوٰۃ کس شخص پر فرض ہوتی ہے اور اس کا کیا نصاب ہوتا ہے؟ یاد رکھیے گا، زکوٰۃ ہر اس شخص پر فرض ہوتی ہے جو صاحب نصاب ہو۔ صاحب نصاب کسے کہتے ہیں؟ صاحب نصاب اسے کہتے ہیں جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے بقدر رقم ہو، یا مال تجارت ہو، یا اس کے پاس اتنی مقدار میں کوئی سونا اور چاندی موجود ہو، تو اس شخص کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ 52.5 تولہ چاندی کی آج کل کی اعتبار سے جو قیمت ہے وہ 76,000 روپے ہے، یعنی 76,000 روپے اس آدمی کے پاس ضرورت سے زائد ہوں، اس کے اخراجات ضروریہ سے زائد ہوں، اور اس پر سال گزر جائے تو زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ بعض حضرات کو اشکال ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو تولہ نہیں تھا، یہ 52.5 تولے کہاں سے آئے؟ تو یاد رکھیے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دراہم تھے، 200 درہم پر آپ نے ارشاد فرمایا زکوٰۃ ہوتی ہے، اور 1 درہم 3.062 گرام کا ہوتا ہے۔ اس کو اگر آپ 200 سے ضرب دیں گے تو 612 گرام یعنی 52.5 تولہ چاندی بنے گا۔ تو 52.5 تولہ چاندی جس کے پاس ہوگی، 76,000 روپے کی رقم، اور اس پر سال گزر جائے اور وہ اس کی ضرورت سے اصلیہ سے، حاجت ضروریہ سے زائد ہو، اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ تو 2 خوبیاں، نمبر 1 نماز پڑھنے والے خشوع کے ساتھ، اور دوسرا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے۔ اس کے آگے بھی صفات مذکور ہیں، انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔